ان کو عمل کرنے سے نہیں روکا گیا. ان کو روک کر پھر ایک دوسری بات اگر سمجھائی جاتی تو وہ اور زیادہ مشکل ہوتی، اس لیے ان کو ان کے حال پہ چھوڑا. وہ شافعی لوگ ہوئے. کچھ لوگ ماننے والے امام احمد کے تھے، وہ حنبلی مسلک پہ رہے، ان سے نہیں بولا گیا، ان کو نہیں چھیڑا گیا. کچھ ماننے والے امام مالک کے تھے، ان سے نہیں کہا گیا کہ وہ اپنا طریقہ چھوڑ کر طریقہ بدلیں، اس لیے کہ جو 400 سال تک کسی ایک طریقے پر عمل کرے، 4 دن میں اس سے وہ طریقہ نہیں چھٹوایا جا سکتا تھا. اس لیے یہ دنیا میں آپ نے سب کچھ دیکھا اور سمجھا کہ آج پوری دنیا کے مسلمان ان 4 اماموں کو میں سے کسی ایک امام کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ضروری ہے کہ بھائی ہم 4 کی بات مانیں، 1 کی مانیں، 4 کی مانیں، ہم 5 کی مانیں اور 10 کی مانیں. یہ کیا ضروری ہے کہ کسی ایک شخص کی ہم تقلید کریں، اس کے پیچھے چلیں؟ ہم 2 کی مانیں، ہم 3 کی مانیں، ہم 4 کی مانیں. تو 4 کی مان لو، 5 کی مان لو، 6 کی مان لو. اب یہ بتاؤ کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو تم کس کے پیچھے ہوگے؟ 4 آدمیوں کے ساتھ جنت میں کون جائے گا؟ 5 کے ساتھ کون جائے گا؟ جنت میں جانے والا جو بھی شخص ہے وہ 1 کے پیچھے جائے گا، 4 کے پیچھے جنت میں کوئی نہیں جائے گا. اس لیے ایک شخص کی پیروی اور تقلید، اس کی بات کو ماننا، یہ زندگی کا آسان راستہ ہے جو ہماری عبادت بھی سنبھال سکتا ہے اور ہماری زندگی بھی سنبھال سکتا ہے. ہمارے ایک بزرگ حضرت شاہ امام الدین خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تقلید خاکسارہ مشکل بہت ہے انور، مٹ مٹ کے ہم نے سیکھا انداز نقش پا کا. تقلید ہے مشکل ضرور، لیکن تقلید پھر بھی ہے. نجات اسی میں ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی کا ایک پیشوا بنا لے، اور جس پیشوا وہ جس کے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ ہو اور اس کے ہاتھ میں بھی کسی کا ہاتھ ہو، اور اس کا ایک سلسلہ ہو جو اوپر تک جاتا ہو، اور وہ جا کر امام الانبیاء حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہو. اصل بات یہ ہے کہ سب کو پہنچنا حضور کی ذات گرامی تک ہے. ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کے رسول کی رضا حاصل کرنا، لیکن کوئی قلاش مار کے تو وہاں پہنچے گا نہیں. پہلے زمانے میں رامپور کے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں پاکستان سے ملا دیا جائے، تو پاکستان سے رامپور کو کیسے ملا دیا جائے؟ بیچ میں جنے کتنے شہر ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ بے وقوفی کی، نادانی کی باتیں. سمجھداروں نے کہا کہ ارے نادانوں، تمہارے رامپور کو پاکستان سے کس طرح ملا دیا جائے گا؟ تم ہندوستان میں ہو اور رامپور ہندوستان کا ایک شہر ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ قلاش مار کے وہاں پہنچ جائیں، نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ سلسلے سے جڑ کر، جب تک کہ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر، جب تک کہ کسی کا دامن اپنے ہاتھ میں نہ لے کر وہاں تک پہنچنے کی کوشش نہ کریں تو کامیابی نہیں ہو سکتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ میری امت کا کوئی بھی فرد ایسا نہ ہو جو کسی شخص کی بیعت سے اور اتباع سے خالی رہ جائے. ہر شخص ایسا ہو جو اپنا دل، اپنی مرضی، اپنی خواہش ایک انسان کے ہاتھ بیچ چکا ہو، اس کے پیچھے چلے، اسی کا نام بیعت رکھا گیا. فرمایا کہ لوگوں بیعت کرو. یا رسول اللہ ہم نے آپ سے بیعت کر لی. فرمایا پھر بیعت کرو. پھر بیعت کر لی. پھر کچھ زمانے کے بعد فرمایا بیعت کرو. یا رسول اللہ ہم بیعت کر چکے، آپ کے غلام بن چکے. فرمایا پھر بیعت کرو. یہ اپنے اس احساس کو تازہ رکھو کہ
کسی کے غلام بن چکے ہو، کسی کے ہاتھ اپنا دل بیچ چکے ہو۔ جب یہ احساس بار بار زندہ رہے گا تو تم اللہ تک ضرور پہنچ جاؤ گے، اور یہ احساس اگر مردہ ہو گیا کہ تمہارا کوئی پیشوا نہیں ہے، تم بک چکے ہو، تو تم خدا تک نہیں پہنچو گے۔ یہ سلسلے دنیا میں قائم کر دیے کہ کوئی مسلمان ان سے ہٹ کر نہ چلے، کیونکہ جو بکری اپنے گلے سے ہٹ کے چلے گی، بھیڑیا اسی کو اٹھا کے لے جائے گا اور اس کا تیا پاچا کر دے گا، اور جو بکریوں کے ساتھ میں مل کے چلیں گی تو اس کو کوئی نہ اٹھا سکتا ہے نہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب جنگل کے اندر بکریاں چگ رہی تھی، ایک چرواہا تھا، بکریاں چگاتے چگاتے ایک دم اس نے چیخ ماری اور کہا کہ اوہ خلیفہ۔ تو جو آس پاس لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی کیا بات، تجھے یہ بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا، جنگل میں خلیفہ کا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ آج ہمارا خلیفہ نہیں رہا، اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ تو جنگل میں ہے، خلیفہ شہر میں، تجھے یہ کیسے معلوم کہ خلیفہ کا انتقال ہو گیا؟ تجھے پاس کوئی علم غیب ہے؟ کہا نہیں، میں نے یہ دیکھا ابھی کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے بکری پہ حملہ کر دیا، وہ بکری کو اٹھا کے لے جانے لگا۔ میں اس جنگل میں 20 سال سے بکری چگاتا ہوں، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی بھیڑیا آ کر بکری پہ حملہ کر کے اسے اٹھا کے لے جانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن آج اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کیا، تو میں سمجھ گیا کہ وہ ہمارا خلیفہ دنیا میں نہیں رہا۔ جب تک وہ زمین پہ تھا اس وقت تک کسی شیر کی ہمت نہیں تھی کہ وہ بھیڑیے پہ حملہ کرے، اور بھیڑیے کی طاقت نہیں تھی کہ وہ بکری پر حملہ کرے۔ اس کے تقوی کا اثر یہ تھا کہ اس کو انسان تو انسان، جنگلوں کے جانور بھی اپنا پیشوا اور مقتدا مانتے تھے۔ وہ کون تھا؟ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھے، جن کے تقوی کا اثر یہ تھا کہ ان کی حکومت و خلافت جنگل کے جانوروں پر تھی۔ تو جب بھائی پیشوا نہیں ہوگا تو جس کے ہاتھ میں پلیٹ آئے گی لے کے بھاگے گا، لٹس مچ جائے گی، جو مہمان ہیں وہ رہ جائیں گے، ادھر ادھر کے کھا کے نکل جائیں گے۔ ہمارا حال تو اس میں کا ہے کہ ہم انتظار میں بیٹھے کرسی پہ کہ کھانا آئے، ادھر ادھر سے لوگ آئے کالے منہ کے اور اٹھا کے پلیٹیں لے گئے۔ مگر اب دیکھو، میں کسی بات کو کبھی مذاق میں لے کر ڈانا نہیں چاہتا، سنجیدگی سے غور کرو۔ یہ باتیں تو ازراہ مذاق مولوی صاحب کی زبان پہ آ گئی ہیں، میری زبان پر آ گئی، یہ سب مثالیں ہیں، لیکن اس کو بہت سنجیدگی سے، بڑی گہرائی سے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج مسلمان کیوں بٹا ہوا ہے۔ اس کو ایک جا ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا کوئی پیشوا معتبر ہونا چاہیے۔ ہم ان کو برا کہنے کے بجائے آج یہاں سے بیٹھ کر ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ہماری طرف آ جائیں، یا تو ہمیں سمجھا دیں یا ہماری سمجھ لیں۔ اگر ہمیں سمجھا دیں تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر ہم نے تمہیں سمجھا دی تو تم بھی ہمارے ساتھ ہو۔ تم اس راستے چلو، ہم اس راستے چلیں، تو بتاؤ کہ مسلمان کس راستے چلیں؟ وہ بھولے بھالے کدھر جائیں گے جن کے پاس سمجھ نہیں ہے؟ خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے اور سلطانی بھی عیاری ہے۔ جہاں کا بادشاہ بھی عیار ہو، بادشاہ تو عیار ہوتا ہی تھا،
کہ وہاں کا درویش بھی جب عیار ہو جائے تو بتاؤ کہ عوام کہاں جائیں؟ اللہ کے واسطے توبہ کرو ان تمام طریقوں سے جو مسلمانوں کی امتوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ تم اگر زیادہ ہو تو ہم تم میں ضم ہونے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تم کم ہو اور ہم زیادہ ہیں تو ہم میں آ کر ضم ہو جاؤ۔ ہدایت کا یہی راستہ ہے۔ یہ وہ محلہ ہے کہ جہاں ایک چھوٹی بہن اپنے بڑے بھائی کو اٹھا کر صبح کو مدرسے کے لیے تیار کر کے، چائے بنا کر، ٹوسٹ دے کے، بسکٹ دے کے، چائے پلا کر اسے مدرسے بھیجتی ہے، اور اس کا باپ پی کے سو جاتا ہے۔ میں سخت آدمی ہوں انتظام کے معاملے میں، مجھے مدرسے کے لوگ برا سمجھے، اساتذہ یا طلبہ، یہ طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں اپنی سختی تعلیم کے معاملے میں کم نہیں کروں گا، کیونکہ یہ بڑے ہیں، یہ سمجھدار ہیں، یہ اپنے مستقبل کو، اپنی زندگی کو پہچانے ہیں۔ لیکن اس بچے پہ مجھے ضرور ترس آتا ہے جس کے گھر میں ماں مر چکی ہے اور جس کا باپ پی کے سو چکا ہے، جس کی چھوٹی بہن نے اپنے بھائی کو مدرسے بھیجا ہو، اس کے لیے فرقانیہ کے دروازے بند نہیں کر سکتا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ جب میرے کان میں یہ بات آئی چند دن پہلے کہ ہمارے یہاں ایسے بھی معصوم بچے پڑھنے آ رہے ہیں، تو میں نے ارادہ ترک کر دیا کہ میں دروازہ بند کراؤں یا کسی بچے کو واپس کروں۔ اگر اس بچے کی ہار ہوئی اور یہ ناکام ہوا تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی ختم ہو جاؤں اور یہ نظام بھی ختم ہو جائے۔ آپ احساس تو کیجئے کہ ایک چھوٹی بہن اپنے بڑے بھائی کو چائے پلا کر کس احساس سے مدرسے بھیج رہی ہے، اور اس کا باپ پی کر سو چکا ہے اور اس کی ماں مر کے قبرستان پہنچ چکی ہے۔ ان حالات میں ہم پھر بھی بٹوارا کریں، ان حالات میں ہم ایک دوسرے کو برا کہیں۔ برا کہنے کا مقصد ہرگز آپ یہ مت سمجھنا کہ ہم نے کوئی یہ مذاق کیا ہے اتنی بڑی محفل سجا کر۔ واللہ جو بھی کلمہ پڑھ چکا ہے وہ ہمارے لیے برا نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنے والا جب ایک کلمے کے بندھن میں بن گیا ہے تو توحید کے دائرے سے کوئی باہر نہیں ہے۔ جس ذات نے یہ کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ، اسی کا نام تو ہے محمد الرسول اللہ۔ کچھ زمانے پہلے لڑکے کہہ رہے تھے کہ کسی حدیث میں تو پورا کلمہ آیا نہیں۔ آپ بتاؤ اگر کسی حدیث میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آیا ہو تو ہم یہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر مسلمان بار بار پڑھتا ہے، حدیث میں ہے نہیں۔ یہ حدیث پہ عمل کرنے والے لوگ کلمہ کہاں سے پڑھتے ہیں؟ یہ تو پورے مسلمان ہی نہیں۔ ہم تو حدیث پہ عمل ہی نہیں کرتے، ہم تو بات کے ماننے والوں پہ عمل کرتے ہیں، مسلمان ہیں۔ تم حدیث پہ عمل کرتے ہو تو مسلمان نہیں ہو۔ لوگ پوچھتے ہیں صاحب یہ مزار کہاں سے آ گئے؟ حضور کے زمانے میں مزارات تھے، کوئی مکے میں مزار، کوئی مدینے میں مزار، کسی مزار پہ کوئی چادر، تو پھر یہ مزارات کہاں سے آ گئے اور لوگ کیوں جانے لگے؟ اولیاء کے آستانوں پر آپ نے ارے کیوں ان کو نہیں روکا اس بدعت سے اور اس گمراہی سے؟ بھائی ایک نیک کام ہے جو حضور کے زمانے میں نہیں ہوگا، کیا تم وہ نہیں کرو گے؟ یہ بتاؤ، تم بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھے، ہم نے تمہیں مسلمان مان لی۔ اگر تم حضور کے زمانے سے ہوتے تم مسلمان مانتے، تم آج پیدا ہوئے ہو، ہم نے تمہیں مسلمان مانا، تم بھی ہمیں مسلمان مان لو۔
تمہارے زمانے میں مدرسے ہیں، رسول اللہ کے زمانے میں کوئی مدرسہ مکے اور مدینے میں ہو تو بتا دو۔ پوری تاریخ میں کسی ایک شہر میں مدرسہ نام کی کوئی چیز ہو تو بتاؤ۔ مدرسے آپ کی بھی ہیں، مدرسے ہمارے بھی ہیں۔ خیر کا کام ہے، قیامت تک رہے گا۔ جو اس کے لیے کوشش کرے گا وہ خیر میں داخل ہوگا، اور جو اس سے ہٹ جائے گا اسی کا نام بدبخت ہوگا، اور اسی کا نام شر اور فتنہ ہوگا۔ ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا دست کرم ان سب لوگوں پر ہے جو ایک ساتھ چلتے ہیں۔ اس لیے بھائی ہرگز یہ کوشش مت کرو کہ تم تھوڑے سے لوگ اپنے ساتھ لے لو اور زیادہ ادھر ہو جائیں، وہ گزرے تو لوگ اس کو گھور کے دیکھیں گے، وہ جا شیطان، انہوں نے دیکھا کہ وہ جا شیطان۔ مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک دوسرے کو سبھی شیطان کہہ رہے ہیں، تو دنیا میں رحمان کون ہے؟ نہیں، ہمارا مقصد ہرگز کسی کو گھور کے دیکھنا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ان لوگوں کو بھی پیغام پہنچانا ہے جو ہٹ کے چل رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے کر وہ اس بڑے زمرے میں شامل ہو کر وہ بھی ہدایت پر آ جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں کو سنبھالیں۔ ہم انہی باتوں میں لگے ہوئے، دن بھر اسی میں صرف ہو رہا کہ کون کدھر سے آ گیا اور کدھر کو جا رہا۔ اور ایک ایسا بھی ہے جس نے نماز نہیں پڑھی پورے دن، ہمیں اس کا غم نہیں ہوا۔ جس نے شراب پی لی اور پوری رات شراب میں سوتا رہا، ہمیں اس کا غم نہیں ہوا۔ جو آدمی جمعے کی نماز کو بھی نہیں گیا، ہمیں اس کا غم نہیں ہوا۔ جس آدمی کے پاس پیسہ تھا وہ حج کو عمرے کو نہیں گیا، ہمیں اس کا غم نہیں ہوا۔ جبریل امین آئے، کہا یا رسول اللہ من مات من امتی کا لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنت۔ اللہ رب العزت نے مجھ سے یہ کہلوایا ہے کہ آپ کی امت میں جو مشرک نہیں ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو آپ نے یہ سوچا کہ میری امت میں مشرک نہیں ہوگا تو میری امت کے جو شرابی ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ مشرک نہیں ہوگا تو جنت میں داخل ہوگا، تو پھر جو پیے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ جس سے خدا نہ خواستہ زنا ہو گیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ جس نے کسی مجبوری میں چوری کر لی وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ جس نے اپنے پڑوسی کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہوگا کیا وہ جنت نہیں جائے گا؟ تو جنت میں جانے والے تو بہت کم ہو گئے۔ جبریل امین سے کہا کہ جبریل ایسے لوگ میری امت میں جو ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی جاتا ہوں۔ پھر حاضر ہوئے، کہ یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ میرے محبوب کی امت کا جو زانی ہوگا انشاءاللہ وہ بھی جنت میں جائے گا، جو چور ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا، جس نے کوئی گناہ کیا ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اگر وہ سچے دل سے آج توبہ کر لے تو اللہ اس کا شمار جنت والوں میں کر دے گا۔ دیکھو اس سوچ میں اور اس سوچ میں کتنا فرق ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے جو بہت زیادہ زمین سے بھی گر چکی ہے، اور یہ محمد مصطفیٰ کی سوچ ہے جس کی بلندیاں آسمانوں سے بھی پرے ہیں، کہ جتنے گناہگار ہیں وہ سب اس آغوش میں اس دامن میں آ کر پاک ہو جائیں اور اللہ کے چولہے سے بچ کر خدا کی جنت میں پہنچ جائیں۔ ہم نے کبھی چولہا جلتے ہوئے دیکھا نہیں تھا، ہم نے کبھی اس میں انسانوں کا ایندھن دیکھا نہیں تھا، ہم نے یہ باتیں سوچی۔ اور جس رسول نے اپنی آنکھوں سے دوزخ کو جلتا ہوا دیکھا، جس نے اس آگ میں لاکھوں انسانوں کو جلتا ہوا چیخ و پکار کے عالم میں سنا، اس کا دل تو پگھل گیا موم کی طرح۔ اس سے بھی کہیں زیادہ نرم دل
پگھل گیا رحمت للعالمین کا اور عہد کر لیا کہ اللہ کی دوزخ سے، اس آگ سے، اس چولہے سے جب تک میں چھڑا نہیں دوں گا محمد مصطفیٰ دم نہیں لے گا اور چین سے نہیں بیٹھے گا۔ یہ سوچ اگر تم اور ہم پیدا کریں تو اللہ کا کرم ہوگا، اور ہم اگر خارج کرتے رہیں تو پھر بہت آسان ہے، جنت خالی پڑی رہے گی، دوزخ میں جگہ نہیں ہوگی، وہاں کون رہے گا؟ ادھر بھی خالی ادھر بھی خالی، جدھر کو جاؤ خالی خالی، دوزخ پہ جاؤ تو وہ پٹی ہوئی۔ اللہ رب العزت مہربان کریم و رحیم آقا ہے، اس کا پہلا لفظ ہے رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وہ ہے جو قہار نہیں ہے، جو جبار نہیں ہے، اللہ وہ ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمت کی نگاہ سے دیکھو، کبھی کبھی